آپ کے معاشرے میں ظلم ہو، زیادتی ہو، ایک طبقہ دوسرے طبقے کا خون چوس رہا ہو، آپ اللہ والے ہوں اور آپ کو کوئی غیرت نہ آئے، اس پر کوئی جوش نہ پیدا ہو، یہ دو باتیں جمع نہیں ہو سکتی۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، وگرنہ کم نہ تھے طاعت کو کرو بیاں، تو وہ تو فرشتے وہ کام کرنے کے لیے کافی تھے۔ آپ کا تو پتہ یہاں سے چلے گا۔ البتہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رسالت پر کے مقام پر فائز کیا گیا تو اس سیرت کا مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ حضور کی سمجھ میں یہ بات بالکل شروع میں آ گئی کہ یہ انفرادی سطح پر کوئی چھوٹی موٹی جماعتیں بنا کر ویلفیئر کا کام کرنا یہ غربت کو نہیں ختم کر سکتا۔ آپ 10 غریبوں کے پیٹ بھریں گے، یہ باطل نظام 50 نئے غریب پیدا کر لے۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس پورے نظام کو عدل پر مبنی کر دیا جائے تاکہ غریب پیدا۔ اللہ نے تو وسائل ساروں کے لیے، ساروں کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے اتارے، یہ ایک بیچ میں طبقہ ہے جو ان وسائل کے اوپر قابض ہو گیا جس کی وجہ سے غریب پیدا ہو رہے ہیں۔ تو میں اگر اس طبقے کو ختم کیے بغیر غربت کے غریبوں کی مدد کرنے چلا ہوں تو در حقیقت میں سر ان ظالموں کو کر رہا ہوں، ان پر الزام نہیں آئے گا کہ کوئی غریب ہے یہاں۔ اور یہ سارے حالات دیکھ کر بھی کسی کے اندر کوئی حرکت نہ پیدا ہو، اس کے دل میں یہ خواہش انگڑائی نہ لے کہ میں اس نظام کو بدلنے کی جدوجہد کروں، تو سوائے افسوس کرنے کے کیا کیا جا سکتا ہے؟ مجھے کہنا پڑتا ہے، تلخ بات ہے، کہنی پڑتی ہے، اگر میرے اندر یہ خواہش نہیں پیدا ہوتی، آپ کے اندر نہیں پیدا ہوتی، تو شاید ہمیں کوئی تھپیڑا لگا نہیں۔ میرے گھر میں شاید میرے بچوں کی کل کی ضرورت ہے، دودھ پیتے بچے کے فیڈر میں ابھی دودھ ہے، اس لیے مجھے احساس نہیں۔ میرے گھر میں کوئی شاید ایسی بیماری میں مبتلا نہیں ہوا کہ جس کا علاج میرے بس سے باہر ہو۔ اور بات بھی کہہ دوں، میری بیٹی پہ، بہن پہ، بیوی پہ گلی کے بدماش کی ابھی نظر نہیں پڑی۔ اس ظالم معاشرے میں لوگوں کی عزتیں پامال ہوتی یا نہیں ہوتی؟ یہ روز جو آئے روز اغوا کے آپ سنتے ہیں،